طوفان ليس العذاب به ويهدي اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ جنہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بھی بدلنے پر قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے۔ اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر، بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتا دینا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اسے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھے انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے نوافل سجدے ہوتے ہیں۔ زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہوا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تو بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا ہے۔
اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے کہ غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شاہ رقص سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے، وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اسے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگا رہے ہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اس کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تمہارے لیے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھے، وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ میری مانو تو تم وہ رکھ لو جو تمہیں دے رہا ہے، اس میں کتنی بڑی بہتری ہے، یہ تمہاری سوچ سے بالاتر ہے۔ تمہیں جو مل رہا ہے وہ شاید تمہیں بہت برا لگے، مگر ایک حکمت ہے۔ برا ہوتا تو ماں سے زیادہ چاہنے والا تمہارے لیے اسے کیوں چنتا؟ تم نے اس سے مانگا ہے تو بس اتنا یقین رکھو کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک دن تم اس پر جو نہیں ملا الحمدللہ کہو گے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر ہی کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، اکیلے گزارنے کے، کنارہ کرنے کے، صحیح ہونے کے باوجود غلطی تسلیم کرنے کے۔ کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، فیصلے کے نتیجے کا انتظار کیے بغیر صبر جب محال ہو تب ہی اجر بھی عظیم ملا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا، بہت سی مشکلات سے گزارا جائے گا، تمہیں ایسی تکلیف بھی دی جائے گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم سے تمہاری سب سے عزیز ترین چیز کو دور کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کمزور ہو کر ٹوٹ جاؤ گے،
بکھر جاؤ گے، تمہارا دل درد سے بھر جائے گا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت جب سب سے اہم چیز ہے وہ ہے صبر۔ بس دعا کرتے جاؤ اور صبر کرتے رہو۔ اگر تمہیں صبر نہیں آ رہا تو پریشان مت ہونا، اس دکھ کا مطلب ہی یہی ہے تمہیں اپنے اندر صبر کو جگہ دینی ہے۔ اپنے دل اور روح میں بے شک تکلیف تو ہوگی، نیا ہر غم پچھلے سے زیادہ تکلیف دے گا، جب برداشت کرنا بھی بس میں نہیں ہوگا، لیکن یقین مانیں یہ اس کا صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کر دیتا تو تم سجدہ کرنے کا سکون کیسے پاتے؟ تمہاری دعاؤں کی شدت سے ہی اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے۔ جب تمہاری خواہشات کا پیالہ بھرا رہے گا، اللہ کو منانے کے لیے آنسو کہاں سے لاؤ گے؟ شروع میں انسان اپنی مشکلات سے بھاگ کر سجدوں تک آتا ہے، مگر آخر میں اپنی مشکلات کو بھول کر خدا کا ہو جاتا ہے، اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ یہی تو اللہ کا طرز محبت ہے، یہی تو اس کا اصول شفقت ہے۔ پہل اللہ درد کی سیاہی سے زندگی کے اوراق لکھتا ہے، پھر ہر سطر پر بندے اور اپنی محبت کے نام کی مہر لگاتا ہے، اور آخر میں اس کتاب زندگی کے اختتام پر اپنی طرف آنے کا راستہ بندے کو دکھا دیتا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے، تو پھر کیا ہے ایسا جو وہ تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہیں کچھ ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو
صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے نا، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنی بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شاہ رگ سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ یہ جو مشکل آپ پر آئی ہے نا، سنو، یہ اپنا حل ساتھ لے کر آئی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ آپ سجدے میں اس رب سے سامنے رو لو، کیونکہ سجدے میں رونے والوں پر رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کر دیں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا، آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مٹنے لگے گا، اس کی جگہ یقین۔ ہدایت کی دعا مانگے، بہت مانگے، سچے دل سے مانگے، آپ بہت کچھ نہیں سب کچھ پا جائیں گے، کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پالی اس نے سب کچھ پا لیا۔ انشاءاللہ اللہ آپ بھی سب کچھ پا لیں گے۔ نماز کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے ادا کریں، کیونکہ نماز انسان کے لیے اللہ پاک سے بات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ پاک ہماری بات کا جواب دیتا ہے، اس لیے نماز کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں، سکون سے، بالکل سکون سے۔ نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی ہی آپ کو سکون قلب حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ نماز پڑھتے وقت اللہ پاک کی رحمت کو محسوس کریں، آپ مہکنے لگ جائیں گے، آپ کی روح مہکنے لگ جائیں گے۔
نماز ہم پر بوجھ نہیں ہے، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اللہ پاک کے بندے دنیاوی کام کی تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں کی گونج آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، دنیاوی کاموں سے ایک وقفے کے طور پر انہیں نماز کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، اپنے آپ سے ملنے بلاتا ہے کہ آؤ میرے بندو، اتار دو اپنا دنیاوی بوجھ، لا کر دو میرے سپرد اپنی ساری تھکن، لا کر دو میرے حوالے اپنے سارے دنیاوی معاملات۔ کتنا پیارا سودا ہے نا یہ، صرف چند سجود کے ذریعے ہمیں سکون قلب بخشا جاتا ہے، صرف چند سجود کے بعد ہماری پریشانیاں صرف ہماری نہیں رہتی، وہ ہماری خالق و مالک کی بھی ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ، ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دے، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم وہ بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے
اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر وہ رب۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پر رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمیں برے وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے، کتنی وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کے قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت اور ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنے یاد ہے، وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی۔ کیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنے مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے؟ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں ہم اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی تو ہمارے لیے آزمائشی ہوتے ہیں، بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، اس کی صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگاتے جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی بھی ہیں یا نہیں، ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا چاہیے، جتنی بھی مشکلیں آ جائیں۔ ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔